نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربطنا على قلوبهم صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کی عنایت سے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے پاک کے تصدق سے ہم اس قابل ہوئے کہ آج محترم پیر طریقت پیر فقیر علی نواز ہاشمی صاحب کی دعوت پر ان کی اس خوبصورت درگاہ پر حاضر ہیں۔ علماء کرام، مدرسین و معلمین بھی موجود ہیں۔ میں نے جو اب تک محسوس کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ کی سرزمین اس میں جیسے سنا تھا کہ وہ اولیاء، صلحاء اور صوفیاء کی سرزمین ہے، میں نے اسی طرح یہاں صوفیاء سے، کاملین سے، اولیاء سے نسبت اور تعلق رکھنے والے اور ان کی بارگاہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عطا اور خیرات کو جمع کرنے والے ان بارگاہوں میں مربوط دیکھے۔ اور کثرت سے اہلیان سندھ کے اندر محبت دیکھی، اخلاص دیکھا، اور اولیاء اور صاحبان سلوک و طریقت کے ساتھ ایک وارفتگی، ایک خالصیت، محبت کا ایک تعلق، ایک ربط دیکھا۔ صوفیاء علماء فرماتے ہیں التصوف کلہ ادب، جو تصوف ہے در حقیقت وہ سارا کا سارا ادب ہے۔ اگر تصوف کو سمجھنا ہو تو با ادب ہستیوں کی صحبت میں آئیں۔ اگر سلوک کی راہ کا مسافر بننا مقصود ہو، اس کا صرف ایک ہی کلیہ ہے جو آج تک طریقت اور سلوک کی راہ پر گامزن کرنے والوں نے سکھایا ہے۔ مثال سے پہلے میں ایک قول آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کن مع اللہ بلا خلقن، جب اللہ کا تعلق چاہیے تو بیچ میں سے مخلوق نکال لو۔ کن مع الخلقی بلا نفسن، اور اگر اللہ کی مخلوق سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہو تو بیچ میں سے نفس کو نکال دو۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے مخلوق اور ایک ہے نفس۔ اس لیے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ رب العزت نے اسی نفس کے اندر دونوں جبلتوں کو رکھ دیا، فسق و فجور والی عادت اور جبلت بھی رکھ دی، اور پھر نیکی، طہارت، تقوی والی جبلت بھی رکھ دی۔ اب سلوک کی راہ پر چلنے کے لیے تاکہ رابطے کے کنیکشن تک تو پہنچ سکیں، یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں، جو صوفی باصفا ہوتے ہیں، در حقیقت وہ کرتے کیا ہیں
وہ سلوک کی راہ پر چلنے والوں کا ٹریک سیدھا کرتے ہیں۔ سلوک کی راہ پر چلنے والوں کا ٹریک سیدھا کرتے ہیں۔ ارد گرد کے جو علائق ہوتے ہیں، ارد گرد کے جو رذائل ہوتے ہیں، جو ارد گرد کے جو کنیکشنز ہوتے ہیں، اس سے ڈسکنیکٹ کر کے ایک ہی یکسوئی کے ساتھ ایک ہی رستے پر گامزن کر کے یکسو کر دیتے ہیں۔ اب یکسوئی کیا ہے اور سلوک کیا ہے، اس کو سمجھ کے آگے چلتے ہیں۔ پوچھا گیا صاحبان معاجم سے، اصحاب لغت سے پوچھا گیا کہ سلوک کا مطلب کیا ہے، تو علماء لغت نے کہا سلک یسلک سلوکن، کہ سلوک کہا جاتا تھا اہل البادیہ، جو اریاف میں، جو گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے، اہل عرب تھے، جو فصیح لغت کو سمجھنے والے تھے۔ ان سے پوچھا کہ یہ سلوک کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا نا سلوک طریقت اور سلوک کی راہ کے مسافر۔ انہوں نے کہا سلک یسلک سلوکن، مثال دی کہ جب آپ دھاگے کو سوئی کے سوراخ میں ڈالنا چاہیں وہ نہیں ڈلتا، پھر کوشش کریں وہ نہیں ڈلتا، پھر کوشش کریں وہ نہیں ڈلتا۔ کوئی سمجھدار کہتا ہے ذرا غور سے دیکھو ماجرا کیا ہے۔ جب کوئی خاتون جس کو سلائی اور کڑھائی کا تجربہ ہو، وہ دھاگے کا سرا پکڑتی ہے تو کہتی ہے وجہ ادھر ہے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا سرا جو ہے اس کو یکسوئی نہیں ملی، دھاگے کے سرے کے بھی کئی سر نکل آئے ہیں، کوئی دائیں طرف ہے، کوئی بائیں طرف ہے، کوئی جنوب میں ہے، کوئی شمال میں ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کسی صاحب سلوک کے پاس لے جاؤ، وہ اپنی تربیت میں رکھ کر اسے یکسو کر دیں گے۔ اب یکسوئی دلانے کے لیے کسی کی تربیت میں آنا پڑتا ہے، راہ سلوک کا مسافر ہونا پڑتا ہے، پھر اپنے رذائل نفسانیہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھر عرفانی وجدانی صحبت والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو پھر جب کوئی شریعت والا اور شریعت والے کی خبر والا آ جائے تو پھر سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، بھئی یہ 2 سالوں نے نعمان بن ثابت کو بچایا ہے۔ وہ کیا تھے؟ میں اگر خدا کی عزت کی قسم مجھے سیدنا جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ صحبت نہ ملتی، جو وہ جاگ لگائی وہ جاگ نہ لگائی جاتی، جو انہوں نے اپنی صحبت میں رکھ کر جو 2 سال میرے گزروائے وہ نہ گزروائے ہوتے، تو خدا کی عزت کی قسم نعمان بن ثابت ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اب بات یہ ہے کہ جب سلوک کی راہ پر وہ آتے ہیں تو صاحب سلوک کیا کرتے ہیں؟ وہ ارد گرد کی ساری گرد و غبار کو زائل کر کے وہ دھاگے کے سارے سرے پکڑ کے اپنے ہاتھ سے تربیت کے ساتھ یکسو کر دیتے ہیں۔ جب یکسو کر دیتے ہیں تو دھاگا جیسے ڈالیں اسی وقت سوئی کے سوراخ سے گزر جاتا ہے۔ اب یہاں جو بات سمجھنے کے لیے جو میں نے ربط کی بات کی، یہاں اس کا ذکر کیوں ہوا؟ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں سورہ الکہف، جس کا یہ ایک حصہ اس آیت کا جو ابتدائی حصہ میں نے پڑھا، کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، یہ اس کا اگلا حصہ ہے۔ تو بات کیا تھی؟ فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو اپنا ربط عطا کر دیا۔ یہ ماجرا کن کا ہے؟ یہ اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ اور کب اللہ رب العزت نے ربط عطا کیا؟ کہ جب انہوں نے وقت کے ظالم حکمران کو، وقت کے طاغوت کو للکارا اور کلمہ حق بلند کر دیا، اور اس وقت کے کافرانہ نظام کو خیر بات کہا، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر
سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے اور خدا کو پکار دیا، کئی بتوں کو معبود بنانے والوں کو ٹھکرا دیا، ایک رب کے در پر چوکھٹ پر بیٹھنے والے کو اپنا لیا، اور ایک رب کا ہو کر اس کا لڑ تھام لیا، کلمہ حق بلند کر کے جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے اس وقت فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کہ اے اللہ والو، یہ نہ سمجھو کہ تم نے اگر میری خاطر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کلمہ حق بلند کیا ہے تو ہم بھی تمہیں کیسے چھوڑ دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں اپنی بارگاہ کا ربط عطا کیا، اپنی بارگاہ کا تمسک عطا کیا، اپنی بارگاہ کی تثبیت عطا کی، ثابت قدم کر دیا، قوت عطا کی، جرت عطا کی، شجاعت عطا کی، سکون عطا کیا، اطمینان عطا کیا، یقین عطا کیا، اور رہنمائی کر دی، اور اپنی طرف سے الوہی پیغام اس انداز سے عطا کر دیا کہ تم اکیلے نہیں، اب تمہیں خدا کا ربط مل چکا ہے۔ اب آگے دوسرے مقام پر فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف۔ ذہن میں رکھ لیں، میں دو چیزوں کو جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ جب ربط ملتا ہے تو ٹھکانہ بھی ملتا ہے، ربط ملتا ہے تو ماوا بھی ملتا ہے، ربط ملتا ہے تو ملجا بھی ملتا ہے، ربط ملتا ہے تو باطن کی غار بھی ملتی ہے، ربط ملتا ہے تو شیلٹر بھی ملتا ہے، ربط ملتا ہے تو کنیکشن بھی ملتا ہے، ربط ملتا ہے تو ایک کنیکٹیویٹی بھی مل جاتی ہے۔ اور وہ کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ اس کو انگلش میں یوں کہتا ہوں، بی کنیکٹڈ ٹو بی پروٹیکٹڈ، بی کنیکٹڈ ٹو بی پروٹیکٹڈ۔ میں پہلے کنیکٹ ہو جاؤ، کسی کے ساتھ جڑ جاؤ تاکہ پروٹیکشن بھی مل جائے۔ بی کنیکٹڈ ٹو بی اٹریکٹیو، اگر اٹریکشن چاہیے تو جڑ جاؤ کسی کے ساتھ۔ بی کنیکٹڈ ٹو بی افیکٹو، اگر افیکشن چاہیے تو تب بھی جڑ جاؤ۔ تو پتا چلا ان کے جڑنے کی دیر تھی۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، تو اللہ رب العزت نے ان جوانوں کو، اب دیکھیں اللہ کو عمر کیا پسند ہے؟ جوانی کی۔ نو عمر جوانوں کو فتیہ کہتے ہیں، اس سے فتح ہے، اور فتح سے فتوت ہے، اور فتوت کا مطلب یہ ہے جان نثاری، جان شعاری، خاک ساری اور وفاداری کو فتوت کہتے ہیں۔ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے، کس کی تلاش میں؟ حق کی تلاش میں۔ حق کا نام کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا چلو روانہ ہو، ہمارا خضر تمہیں مل جائے گا۔ اب خضر اور خضر دونوں طرح آتا ہے۔ خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تو پھر اکیلے نہیں نکلے، اپنے ساتھ اذ قال موسیٰ لفتاہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس جوان سال نوجوان جن کا نام حضرت یوشع بن نون تھا، انہیں فرمایا میں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں تو چلتا رہوں گا، اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک مجھے دو دریاؤں کا سنگم یعنی اس اپنی مراد اور حق نہ مل جائے، یعنی خضر علیہ السلام نہ مل جائے۔ اب وہاں بھی آپ نے فتح کا لفظ استعمال کیا، اور یہاں بھی فتیہ اس کی جمع ہے، اس کا لفظ استعمال ہوا۔ پتہ چلا جہاں فتح ہو وہاں کوئی صاحب صحبت اور صاحب سلوک ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ اب جب انہیں فتح کہا تو ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی ٹریننگ اور اسپرچول تربیت میں سیدنا یوشع بن نون کو رکھ دیا، اور دوسری طرف فرمایا اذ اول فتیہ، جب اس جوانوں نے ٹھکانہ مانگا تو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے ان کو غار میں محفوظ کر دیا۔ اب یہاں پر ٹاپک تو بہت بڑا ہے، میں صرف اس کے چند نکات عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ بہت اور لمبا ٹاپک ہے، اس کے لیے نشستیں چاہیے، ہے بڑا خوبصورت ٹاپک، کبھی موقع ہوگا اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں انہیں کنیکشن مل گیا، ربط مل گیا۔ یہ جو ربط ہے یہ جس کو مل جائے اس کو اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات سے جوڑ دیتا ہے، اور یہ ربط اور رابطہ
جس کو مل جائے اسے اللہ کی بارگاہ کے انوار و تجلیات کو سمیٹنے کے قابل بناتا ہے۔ یہاں دو چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ رابطہ اسے ملتا ہے جسے رابطہ حاصل کرنے کا ادب اور آداب پہلے سکھایا جائے۔ اب یہاں پر دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں تو جوڑ دیا، اپنے انوار و تجلیات کے ساتھ جوڑ دیا، مگر جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ وہ مڑ مڑ کے دیکھتے اور اسے پتھر مار کے کہتے ہماری جان چھوڑ دو، تم تو بھونکو گے، تمہارے بھونکنے کی وجہ سے وقت کے ظالم حکمران کو خبر ہو گئی تو ہمارے پیچھے آ جائے گا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں تفسیر قرطبی میں، یہ سن کر اس کتے نے دونوں اپنے پاؤں سامنے اٹھا لیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے زبان مانگی، قوت گویائی سے بولنے لگا اور کہنے لگا اہل اللہ، اللہ کے بندو، میں کتا ضرور ہوں پر بھونکنے والا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کتا ضرور ہوں پر بھونکنے والا نہیں ہوں، مجھے آزماؤ تو صحیح آپ کی چوکھٹ پر جم کے بیٹھنے والا کتا، اہل اللہ کا کتا ہوں۔ اب آگے دیکھیں کہ ایک ربط وہ تھا جو اصحاب کہف کو وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے عطا کر دیا، اور دوسرا رابطہ وہ تھا جو اس کتے کو اہل اللہ کی صحبت کی شکل میں مل گیا۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو کنیکشن ایسا عطا کیا کہ اب وہ غار میں اس طرح چلے گئے کہ وہ غار ان کا ٹھکانہ تھا، اور 309 سال کے لیے انہیں سلا دیا۔ لفظ جو قرآن مجید میں آتا ہے، فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کہ اللہ رب العزت نے ان اولیاء کو ایک تھپکی سی دے دی، ان کے کانوں کو لوڑی سنا دی، ایک اپنے سوز اور ساز والی پیاری آواز سے کہہ دیا میرے اولیاء سو جاؤ، انہیں سلا دیا۔ کئی سالوں کے لیے تھپکی دے کر اللہ نے سلا دیا۔ دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ وہ سو رہے ہیں، مگر جب ان کو دیکھتے تھے ان کی ہیبت سے لگتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ سو کیسے رہے تھے؟ حدیث شریف میں آتا ہے ایسے سو رہے تھے نم کا نومت العروس، جب فرشتے مومنین سے کہیں گے پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے رات کی دلہن سوتی کب ہے؟ وہ تو ٹک ٹکی باندھ کے اپنی آنکھوں کو ہلکا ہلکا کھولتی ہے، بند کرتی ہے، اپنے محبوب کے انتظار میں ہوتی ہے۔ فرمایا ابھی محبوب کے آنے کا وقت ہے، بس پہلی رات کی دلہن کی طرح سونا کہ لگے کہ سو رہی ہو، محبوب آ جائیں تو ادب میں کھڑی ہو جانا۔ ان کو بھی ربط دے دیا اور سالوں کے لیے سلا دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، فرمایا ہم نے انہیں اس لیے سلایا اور پھر جگا دیا تاکہ ہم انہیں بتا سکیں کہ وہ جو ہم نے ربط عطا کیا تھا اس ربط نے تمہیں سلایا بھی اور پھر جگا بھی دیا۔ یہ اللہ کا فضل تھا۔ اب آگے 309 سال کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں سلا دیا۔ اب جب اٹھے پھر اندازہ لگانے لگے کہ بھئی ہمیں کتنا عرصہ گزرا ہوگا، تو کیا کہتے ہیں لبسنا یومن او بعد یومن، ایک دن کا کچھ حصہ یا اس سے بھی کم حصہ ہی گزرا ہوگا، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہوگا۔ اب یہاں پر وہ تو ربط ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا۔ اب اگلے ربط کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، ادھر بھی تو دیکھو کہ ان کی چوکھٹ پر وہ کتا کیسے ثابت قدم ہو کر استقامت کا پیکر بن کر ان کی چوکھٹ پر جم کے بیٹھ گیا۔ اب اللہ رب العزت کو اس کتے کا اہل اللہ کی بارگاہ میں چوکھٹ پر بیٹھنا پسند آ گیا۔ یہاں سے چوکھٹ کا کانسیپٹ ملا ہے۔ یہ جو اہل اللہ کی دہلیز کہتے ہیں، چوکھٹ کہتے ہیں، اس کا آغاز بھی اس کتے نے کیا کہ وہ جو ادب والا تھا اس نے بتا دیا اہل اللہ یہاں سے اندر تک آپ کی حد ہے اور اس چوکھٹ سے باہر بیٹھنا یہ میری حد ہے۔ ادب والا وہ ہوتا ہے جسے اپنی حد کی پہچان ہو،
جو حد کراس کر دے وہ با ادب نہیں، وہ بے ادب ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا سیقولون، پھر وہ کہیں گے ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ وہ تین تھے، اور بیچ میں غور کریں کوئی واو نہیں ہے، کوئی واو عاطفہ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، فرمایا وہ کہیں گے تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور بھی نہیں لگایا، واو بھی نہیں لگایا۔ فرمایا جن کو ربط میرے اولیاء کا مل جائے میں واو کا فاصل بھی نہیں ڈالتا، میں او بھی نہیں ڈالتا، واو بھی نہیں ڈالتا، میں وقفہ بھی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے جب اس نے کوئی وقفہ بیچ میں نہیں ڈالا، وہ بھی جڑ گیا، تو میں اس کا ذکر کرتے ہوئے بیچ میں فاصل کیسے ڈالوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سیقولون، وہ کہیں گے ثلاثۃ، تین تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون، پھر کہیں گے خمسۃ سادسہم کلبہم، پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، رجما بالغیب، ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ پھر فرمایا کل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، پھر رب بہتر جانتا ہے ان کا عدد کیا ہے۔ اب میرے ذہن میں ایک سوال آیا، تو اللہ رب العزت سے بڑھ کر اور کون جانتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈائریکٹ عدد کیوں نہیں بتایا؟ تو اللہ رب العزت فرما دیتا کہ میرے حبیب مکرم ان کا اصل عدد یہ تھا، بات ختم ہو جاتی۔ نہیں، کہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کا بھی ایک انداز ہے، اور وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ محبوب نحن نقص علیک نبأہم، ہم تو ان کی کہانی اور ان کا قصہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ پتہ چلا اولیاء کا قصہ سنانا بھی سنت الہی بن گیا، اولیاء کا قصہ سنانا پھر سنت الہی بن گیا۔ اگر اللہ رب العزت فرما دیتا وہ تو 8 تھے یا وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، تو بات ختم ہو جاتی۔ اب اللہ رب العزت پورا قصہ ایک ایک کر کے کیوں سنا رہا ہے؟ وہ کہتے تھے ہم 3 ہیں اور چوتھا کتا ہے، 4 ہیں، 5واں کتا ہے، 6 ہیں، 7واں کتا ہے، 7 ہیں، 8واں کتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ تو بہانہ تھا، صرف ان کے دل کو ان کے ساتھ جوڑنے کا ایک بہانہ۔ پھر جب ان کا قصہ سب کو پتا چل گیا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 309 سال پہلے جب وہ غار میں گئے تھے، یہاں سے خانقاہی نظام میں اخذ کرنے لگا ہوں۔ کوئی پوچھ سکتا ہے یہ خانقاہی نظام کہاں سے چلا؟ میں نے جب یہ آیات پڑھی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ ابتدا تو لگتا ہے یہاں سے ہوئی ہوگی۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو غار کی طرف بھیج دیا۔ اول فتیۃ الی الکہف، وہ کہف بھی قبر کی مانند وہ غار ہی تو تھی جس میں اللہ رب العزت نے نم کا نومت العروس کی مانند انہیں سلا دیا تھا، کانوں پہ تھپکی دے کے لوری سنا کے سلا دیا تھا کہ 309 سال کے لیے سو جاؤ۔ پھر کبھی سورج دائیں طرف طلوع ہوتا تھا تو اسے فرمایا دائیں طرف تھوڑا کترا جایا کرو، پھر جب غروب ہوتا تھا بائیں طرف کترا جایا کرو۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اس کا مطلب ہے وہ اس غار کے درمیان میں آرام فرما رہے تھے۔ پتہ چلا کہ خانقاہی نظام اس کو کہتے ہیں جہاں اللہ رب العزت دنیا کی کوئی ہوا نہ لگائے۔ اب سمجھ آئی کہ سورج کو کیوں حکم تھا کہ طلوع ہوتے وقت دائیں طرف کترا جایا کرو اور غروب ہوتے وقت بائیں طرف کترا جایا کرو۔ وجہ یہ کہ میرے اولیاء ہیں، ان کو میں نے بچا کے اپنا ربط عطا کر کے اس غار کی مانند 309 سال کے لیے سلا دیا ہے۔ اب تم طلوع ہوگے، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ دنیا کے سورج کا کوئی رنگ ان پہ چڑھ سکے، میں ہر رنگ سے انہیں بچا کے 309 سال گزارنا چاہتا۔ جب گئے تھے تو وہاں بت پرستی کا دور دورہ تھا، جب کہف میں گئے تھے تو بت پرستی کا دور دورہ تھا، وہاں پر ظالم حکمرانی تھی، وہاں پہ کفر تھا، وہاں پہ جبر تھا، ظلم تھا۔ 309 سال جو گزرے وہ کر کیا رہے تھے؟ وہ تو آرام کر رہے تھے، انوار و تجلیات الہیہ کی بارش ہو رہی تھی۔ کبھی وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کبھی اللہ تعالیٰ دائیں طرف ان کو موڑتا تھا، کبھی بائیں طرف موڑتا تھا۔ پتہ چلا ادھر سے بھی فیض مل رہا تھا، ادھر سے بھی فیض مل رہا تھا۔
اور وہ فیض کو سمیٹ رہے تھے۔ اب یہاں سمجھ آئی کہ بارکنا حولہ، جیسے فرمایا اس کے صدقے سے جہاں اہل اللہ آ کر جہاں اپنا ٹھکانہ لگا لیں، جس کو ملجا و ماوا بنا لیں اور جہاں پر آرام فرما ہوں، تو اس کے ارد گرد بھی برکت ضرور ہوتی ہے۔ ہمیں سمجھ آئی کہ 309 سال گزرنے کے بعد جب آنکھ کھولی، کسی ایک ساتھی کو بازار بھیجا تو پتا چلا وہاں تو موحدین کی حکومت آ گئی ہے۔ جب گئے تھے تو کفرستان تھا کہ 309 سال کے لیے کیا سوئے کہ ارد گرد کا ماحول ہی اہل اللہ نے اپنے کرم سے بدل ڈالا۔ جہاں اہل اللہ آرام فرما ہوتے ہیں، جہاں اپنا مسکن بنا لیں، تو وہاں پوری آبادیاں کی آبادیاں آباد ہو جاتی ہیں۔ تو پتا چلا جہاں وہ ہوں، ان کے اس اخلاص اور صدق کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں آخری بات مفسرین بیان کرتے ہیں، پھر ان کو اصل موت عطا ہو گئی۔ اب وہ سوچنے لگیں کہ کیا کریں۔ کوئی کہتا ہے یہاں پر کوئی مکان بنا لو، اور کوئی کہتا ہے یہ کر لو۔ وہاں کسی نے کہا، جس کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا، انہوں نے فرمایا یہاں پر ہم اس کی چوکھٹ پر مسجد بنائیں گے۔ پتہ چلا جہاں اہل اللہ بستے ہوں، آرام فرما رہے ہوں، انہی کے متصل مسجد بنانا بھی قرآن مجید کا ذکر ہو گیا۔ وہ بھی اہل اللہ کی اور وہ اصحاب کہف کی سنت بن گیا۔ بات یہ ہے، وہ خانقاہیں تب تک آباد ہوتی ہیں جب قال اللہ و قال رسول سے بھی جڑی رہیں، شریعت کا دامن بھی تھامے رکھیں، طریقت کا دامن بھی تھامے رکھیں، اور حقیقت کا دامن بھی تھامے رکھیں، سلوک کی راہ پر گامزن بھی ہوں، اور شریعت مطہرہ پر عمل پیرا بھی ہوں، اور پھر ظاہر شریعت پہ بھی عمل ہو اور باطن شریعت پر بھی عمل ہو۔ شریعت کی خبر بھی رکھیں اور شریعت دینے والے کی خبر بھی رکھیں۔ جب تک یہ سلسلے جاری رہیں گے تو ان کی چوکھٹ بھی آباد رہے گی، مسجدیں بھی آباد رہیں گی۔ اور اگلی بات، قال اللہ و قال رسول بڑا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تعلیم ہوگی، تدریس ہوگی، علم ہوگا، مراکز علم قائم ہوں گے، اور دین سیکھنے والے ہوں گے، شریعت پہ عمل پیرا ہونے والے ہوں گے، تو کبھی بھی ان بارگاہوں پہ کوئی گزند نہیں آ سکتا۔ اب اس سلسلے میں منہاج القرآن نے ایک صحیح کی ہے، جو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں پیر صاحب کی وساطت سے۔ ایک عرصے سے حضور سیدی شیخ الاسلام کا خواب تھا کہ ایک ایسا اسپرچول سائنسز کا ایک مرکز ہو، تصوف کو باقاعدہ ایکڈیمیکلی اور ایک انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے، اور یونیورسٹی میں باقاعدہ ڈپارٹمنٹ کے طور پر تصوف پڑھایا جائے، سکھایا جائے، اور وہاں مراقبہ باقاعدہ اپنے سلاسل اور طرق کے مطابق کروا کے سکھایا جائے، اور تصوف پر ٹریننگ سینٹر ہو۔ اور وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا، اور منہاج یونیورسٹی میں حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قبہ ہے، جو ان کا مزار اقدس کی طرز پر اتنا خوبصورت تصوف سینٹر اور زاویۃ المراقبہ، میڈیٹیشن سینٹر، مراقبے کا مرکز بن گیا ہے۔ وہاں سب سے بڑی تصوف پر لائبریری بھی قائم ہو رہی ہے، ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، کورسز بھی ہو رہے ہیں، سجادہ نشینان تشریف لاتے ہیں، ان کے ہفتوں پر، مہینوں پر محیط کورسز کروائے جا رہے ہیں، اور کل کو یہ ڈگری پروگرام بنے گا، اس پر ایم فل ہوگی، پی ایچ ڈی ہوگی، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہوگا، تاکہ کل کو تصوف پر انگلی اٹھانے والے سمجھ لیں کہ صرف حدیث کے متخصص نہیں ہیں، یہ تصوف کے بھی اسپیشلسٹ بن کر آ رہے ہیں۔ اور ہمارا خواب یہ ہے حضور شیخ الاسلام کا کہ کل کو تصوف کی ان بارگاہوں میں قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقت، شریعت اور حقیقت کا علم دینے والے اس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی بیٹھے ہوں، اس سبجیکٹ میں ایم فل بیٹھے ہوں، اس سبجیکٹ میں اسپیشلسٹ بیٹھے ہوں۔ یہ کام جو حضور شیخ الاسلام کی توجہ سے ہو گیا، وہاں کورسز ہو رہے ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آپ اپنی اولادوں اور جانشینان کو کائنڈلی وہاں بھیجیے گا۔ ہم ان کو شایان شان ان کے مراتب کے مطابق ہم چاہتے ہیں وہ پڑھیں اور گو تھرو کریں۔ کل کو تصوف کی کوئی بات کرے تو وہ سینکڑوں کتابوں کے حوالے سامنے رکھ کے بات کرے، وہ قرآن کی بات کرے، حدیث کی بات کرے، فقہ کی بات کرے، شریعت کی بات کرے، حلال حرام کی بات کرے، اور تمام استدلال و استنباط و استخراج سے بات کرے۔ اور جب اولیاء صالحین کی تعلیمات پر حرج آئے تو پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ یہ وہ کام ہے جو منہاج القرآن کر رہا ہے۔
اور اس ربط کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے مرج البحرین کی کوشش کی ہے، شریعت بھی ہو، حقیقت بھی ہو اور طریقت بھی ہو۔ اس کا جو سمندر طریقت و شریعت اور سمندر حقیقت کو جوڑ دیں تو تصوف سمجھ آتا ہے۔ اس کی ابتدا منہاج القرآن نے کی ہے، منہاج یونیورسٹی نے کی ہے، حضور شیخ الاسلام کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، پیر صاحب کی قیادت میں آپ سارا وزٹ کریں، پھر اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو منہاج یونیورسٹی میں، جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں، ان اداروں میں ان کی برانچز یہاں قائم کریں۔ اللہ رب العزت دیگر صوفیاء اور ان سلاسل اور طرق کو قائم فرمانے والے، اس طریق پر لے کے چلنے والے اور اس در پر حاضر ہونے والے شریعت مطہرہ کے بھی پابند ہو جائیں، اور اسی طرح صوم و صلات کے پابند ہو جائیں، اور قرآن اور صاحب قرآن سے بھی تعلق مضبوط ہو جائے، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ زیادہ کنکارڈ کی طرح، راکٹ کی طرح اپنا سفر کریں اور اپنی منزل تک پہنچنے والے ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔